تمسقدیم یا امام رضا سلام یا امام رضا سلام انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك سب مل کے السلام علی الحسین السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام زیادہ دیر مزاحم نہیں ہونا چاہتا، فقط تمہید کے لیے ایک بات اور اب مصائب، اور اس وقت مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی وقت تصور کر لیں اس وقت آپ کا مولا جب زین سے زمین پہ آ رہا تھا، مولا کا کوئی باقی نہیں رہا۔ السلام علیکہ یا بطر الموتور، اے زہرا کا لال جو اس وقت تنے تنہا رہ گیا، سب مارنے والے ہیں اور ایک وہ زہرا کا لال ہے جو اس وقت گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ چکا ہے۔ عزیزان، میدان کربلا میں ایک مقابلہ تھا اصحاب کے درمیان اور ایک اہل بیت کے درمیان۔ ہر صحابی چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے زہرا کے لال پہ قربان ہو جاؤں، اور اہل بیت میں سب سے زیادہ مقابلہ یہی تھا کہ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر کے یہی درس دے رہی تھی کہ سب سے پہلے میرے مولا پہ قربان ہو جاؤ۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے قربان ہو، اور ایک مقابلہ امام کی صفات کے درمیان برقرار تھا۔ امام متعدد صفات کے مالک تھے۔ سب سے بڑی صفت امام کے اندر جو شجاعت تھی، جب لشکر پہ حملہ کیا نا میرے مولا نے، عمر سعد کی فوجیں جب بھاگنا شروع ہوئی تو عمر سعد نے اعلان کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے اتنے ہزاروں کی فوجیں بھیجی ہے اور وہ ایک علی کا بیٹا ہے، تم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اور یہ کمینہ کے جواب دیتا ہے اِنَّا فِي جَنْبِهِ لَقَلْبُ أَبِي، تمہیں پتہ نہیں ملعون یہ علی کا لال ہے۔ شجاعت یہ چاہتی تھی کہ سب پہ مقدم ہو جائے، لیکن شجاعت کو پیچھے چھوڑ کر جب صبر نے آکے سہارا لیا، شجاعت کو کہا تم رک جاؤ، آج میرا کام ہے، مجھے مظاہرہ کرنے دو۔ جب صبر کی بات آئی تو صبر آگے بڑھا، اور جیسے ہی آگے بڑھتا ہے کہا کہ میں نے آج اپنا نمایاں کردار ادا کرنا ہے۔ صبر جب آگے بڑھا تو جتنے صابر تھے وہ سارے پیٹ کر گئے، ارے حسین اکیلا رہ گیا۔ مقتل نے یہ لکھا ہے کہ حسین کے صبر کو آزمانے کے لیے امام نے جب اپنے 6 ماہ کے بچے کو قبر میں اتارنا شروع کیا تو ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے جب مٹی کو پشتے اپنے علی اصغر کی قبر میں اتارنا شروع کیا تو علی کہتی ہے تمام انبیاء نے پیٹ کر لی، پشت کر کے
کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنے لگے، ارے یہ ہم میں دم نہیں، یہ حسین کا صبر ہے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں سے خاک کے حوالے کرتا جا رہا ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا، جب مٹی ڈالتے گئے، ڈالتے ڈالتے جب گلوئے مبارک پہ آئے، خود حسین نے پشت کر دی، کالی اصغر اللہ کے حوالے، ارے جنت میں تیرے لیے خدا نے ایک مردے کا انتظام کیا۔ ادرکم اللہ، صبر نے کہا کہ میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن صبر کو بھی پیچھے چھوڑ کے رضا نے آگے اپنا مظاہرہ کیا کہ صبر تو کرنا بڑا آسان ہے، مصیبت پہ صبر کر جانا حسین کا کام تھا، لیکن اس صبر کو رضا میں تبدیل کرنا یہ زہرا کے لال کا ہی کام تھا۔ اللہ کی راہ میں قربانی بھی دیتا ہے، خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور بار بار یہ جملے استعمال کرتا ہے، رزم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک ترکت الخلق ترن فی اباک۔ اے الہ العالمین، میں نے سب کچھ تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ ارے حسین کے پاس کچھ نہ رہا، کیوں دیا؟ وَأَيْتَمْتُ الْأَوْلَادَ لِكَيْ أَرَاكَ، ارے میں نے سکینہ کو بھی یتیم کر دیا تاکہ تیرا دیدار کر سکوں۔ ادرکم اللہ، بس میں آ رہا ہوں آخری مصائب کی طرف، اور آپ کی زحمت تمام۔ امام علیہ السلام نے تمام شہداء کربلا کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے ذوالجناح پہ سوار کیا، ہر ایک کو سوار کرواتے، مقتل کی طرف روانہ کرتے۔ مقتل میں جب پہنچ جاتے، پھر جیسے وہ مولا کو بلاتے، مولا دوڑ کر جاتے، ہر شہید کا سر اپنی آغوش میں لیتے، جیسے ہی وہ آگے کھولتے دیکھتے کیا ہے کہ مولا ہے اور ہمارا سر مولا کی گود میں ہے، ارے سب کا سر مولا کی گود میں۔ لیکن جب آخری وقت آیا، امام جب اکیلے رہ گئے، ایک مرتبہ آواز، یا فرسان الحجا ما لکم انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے حسین آواز دیتا ہے، تم جواب نہیں دیتے۔ کربلا کے اندر شہداء کی لاشوں میں زلزلہ آیا، ارے امام پہچان گئے، ارے ان کے اندر سکت ہوتی، یقیناً حسین کا ساتھ دیتے۔ ادرکم اللہ، بڑا سخت ہے مرحلہ۔ بی بی کئی ذاکروں کو خواب میں آ کے کہتی تھی، جب بھی امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے تھے تو بی بی کہتی تھی اگر میرے بیٹے کے مصائب پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے میرے بیٹے کا ودا پڑھا کرو، اور ودا کے بعد بی بی خود گریہ کرتی تھی۔ سب کا ودا ہو چکا، امام کا ودا، آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ مقتل نے یہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا گھوڑا 3 مرتبہ امام خیموں سے باہر نکل کے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ذوالجناح کو مخاطب کر کے کیا کہا، مجھے لگتا ہے کہ تو تھک گیا ہے، مجھے لگتا ہے تو تھک گیا ہے، اللہ کی خاطر بس آخری زحمت آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد تو آزاد ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے گریہ کرنا شروع کیا اور اشارہ کیا، مولا میں نہیں تھکا، ذرا قدموں کو تو دیکھ، ارے سکینہ میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، آواز دے رہی ہے، یا جواد آبی، اے میرے بابا کا ذوالجناح جو بھی مقتل میں گیا، ارے واپس نہیں ہے، اللہ کے واسطے میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جا۔ امام ذوالجناح سے اترے، بیٹی کو گود میں بٹھایا، بیٹی کہتی ہے بابا میری آخری خواہش ہے۔ ہاں بیٹا بتا تیری کیا خواہش ہے؟ کہا بابا یاد ہے جب آپ کو چچا مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی نا، تو مسلم کی یتیموں کو آپ نے گود میں بٹھا کے پیار کیا تھا، آپ کے پیار کرنے سے مسلم کی یتیمہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا بابا دنیا میں نہیں رہا، بابا مہربانی کرو وہی یتیموں والا پیار کرو، مجھے سمجھ آ جائے گی۔ ارے بابا آپ جائیں گے، شمر کے تماچے
سکینہ کا رخسارا، ارے ظالم کانوں سے بو بالیا زور سے کھینچ کے لے جائیں گے۔ ادرکم اللہ، امام ذوالجناح پہ سوار ہوئے، سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا، جیسے تیسے امام سوار ہوئے، جب مقتل کی طرف روانہ ہوئے، زہرا کی بیٹی اپنے خیمے سے باہر آکے جب دیکھ رہی تھی کہ حسین جا رہا ہے، جانے کے بعد بی بی ایک نعرہ بلند کرتی ہے، مہلن مہلن یبن زہرا، اے زہرا کے لال، وہ جلدی کیا ہے، آہستہ آہستہ چلو، تو آخری سہارا ہے اہل بیت کا، بس عزادارو۔ امام مقتل میں آ گئے، مقتل میں پہنچے، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ امام نے اتنی جنگی صفت شجاعت اتنی کام آئی کہ کوفہ کی فوجوں کو کوفہ کی دیواریں نظر آنے لگیں۔ جب یہ منظر دیکھا، خالق کائنات کی طرف سے جبرائیل نے فضا میں آواز بلند کی، حسین تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، کہا نہ میں خدا کی رضا کے تابع ہوں، بس آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جیسے ہی اس آواز کو سنا، امام واپس آئے، تلوار کو نیام میں ڈالا، ذوالجناح کو مخاطب کر کے کہتے، بس میں نے تیری زحمت تمام کر دی، اب زین سے زمین پہ زہرا کا لال کیسے آیا مجھے نہیں معلوم، لیکن مقتل یہ بتاتا ہے کہ زہرا کا لال نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا، تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے اوپر زہرا کے لال کا جنازہ، اور شمر کمینہ آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھا، حسین کو زین سے زمین پہ گرا کے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، ارے سینے پہ بیٹھا، کند خنجر نکالا، ارے حسین کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ارے خیمے سے زینب باہر آئی، جب دیکھا نا کہ شمر اپنے خنجر سے شبیر کا گلا کاٹ رہا ہے، جیسے ہی پہلی ضربت چلی، بی بی نے آواز بلند کی، یا غیاث المستغیثین، اے استغاثہ قبول کرنے والا، زہرا کا لال اکیلا ذبح ہو رہا ہے۔ ذبح ہوتے حسین کو دیکھ کر بی بی کا مرثیہ بدل گیا۔ جب آخری ضربت لگی، بی بی نے آواز دی، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ بس آخری ضربت لگی، ذوالجناح کو پتا چل گیا کہ اب میری پشت پہ بیٹھنے والا دوبارہ سوار نہ ہو سکے گا۔ ادرکم اللہ، حیوان تھے مگر زہرا کے لال کی معرفت رکھتے تھے۔ جب ذوالجناح کو پتا چلا کہ اب حسین میری پشت پہ سوار ہونے والا نہیں ہے، عزاداروں بتاؤں کیا کیا؟ ذوالجناح نے ایک انوکھا کام کیا اور انسانوں کو شرما دیا۔ حیوان تھا لیکن حسین شناس تھا۔ جب اس کو پتا چل گیا کہ میری پشت کا سوار دوبارہ مجھ پہ سوار نہیں ہوگا، عزاداروں بس آخری جملہ، اس ذوالجناح نے کیا کیا؟ بے زبان جانور آگے بڑھتا ہے اور اپنے منہ سے مولا کے جو جسم میں پیوست تیر تھے، ایک ایک کر کے اس نے نکالنا شروع کیا۔ تیر جب نکال چکا، ذوالجناح اپنی پیشانی کو مولا کے خون سے رنگین کر کے ایک مرتبہ خیموں کا رخ کرتا ہے۔ جیسے ہی عمر صاحب نے دیکھا، کہا تمہیں پتہ نہیں ذوالجناح خیموں کی طرف جا رہا ہے؟ ارے خبر لے کے جا رہا ہے۔ جتنے بھی تیر انداز تھے ان سے کہا کہ اپنے تیروں کو نیام میں ڈالو۔ تیروں کو نیام میں ڈالنے کے بعد ذوالجناح کا اشارہ کیا، جب سب نے تیر برسانا شروع کیے، عمر صاحب کہتے ہو تیروں کو بند کر دو، تمہیں پتہ نہیں اس پہ رسول سوار ہوتے تھے، تمہیں پتہ نہیں اس پہ رسول سوار ہوتے تھے۔ اے ملعون، جس پہ رسول سوار ہوتا تھا اس کا اتنا احترام، اور جو مور نبوت کا سوار تھا ایک گھونٹ کا سائل پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ بس عزیز و آخری جملہ، ذوالجناح نے خیموں کا رخ کیا اور ادھر سے سکینہ نے بچوں کو جمع کیا۔
جمع کرنے کے بعد سکینہ کیا کہتی ہے، اے بچوں مطمئن رہو، میرا بابا آتا ہوگا۔ دور سے دیکھا ذوالجناح آ رہا ہے، جیسے ہی خیموں کے پاس پہنچا بی بی نے فقط 2 جملے پوچھے۔ پہلا کہ یا جواد ابی، مجھے بتا اسو کہ یا ابی ام قتلات شانن غریبا، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے بتاؤ میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ اور دوسرا مرثیہ پڑھا، کیا یا جواد ابی مجھے بتاؤ من الذی یتمنی فی صغر سنی، مجھے بچپن میں کس نے شہید کر دیا؟ ذوالجناح نے بتایا، اے سکینہ تیرا بابا اس دنیا سے چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔